اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز قائم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ ہمارا دین کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے کہ ایسا بندہ جو دنیا کے کاموں کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے اور نماز کو چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا حق مار کر تو اپنے باقی کام نبیڑ کر دی، کم از کم فرائض کی پابندی کرو جس سے تم کافر ہونے سے بچ جاؤ۔ نماز صرف مشکل ہی مشکل نہیں ہے، اللہ نے نماز کے اندر بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں بھی رکھی۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام میں شہادت اللہ رب العالمین کے معبود اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت گواہی دینے کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے، جو بنیادی عبادت ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے مسلمان پر، وہ نماز ہے۔ دین کا ستون ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، اور نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ اور اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اس نماز کو چھوڑ دینے والے، اس سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس مصلی کو کسی اور کے حوالے کروں، اور جو لوگ نماز سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو گھروں میں ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ گویا یہ دنیا کے خسارے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور آخرت کے خسارے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ ایک بڑا مشکل دور ہے۔ 80-90 کی دہائی میں پیدا ہونے والے لوگ، جنہوں نے انٹرنیٹ سے پہلے کا دور بھی دیکھا ہے اور انٹرنیٹ کے بعد کا دور بھی دیکھا ہے، ان کی زندگیوں میں بدلاؤ اور تبدیلی اس تیزی سے آئی ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جو قابل رحم اور قابل ترس ہے۔ ان کے ذہنوں میں سوالات اور اشکالات اور ان کے اوپر جو اثرات ہیں تبدیلی کے، وہ اس قدر گہرے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ ایسے میں دین کے جو مسلمات ہیں، دینی عقائد ہیں اور دین کے اہم ترین احکامات ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ جو جنریشن ہے جو انٹرنیٹ کے دور میں، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اخلاقی انحطاط کے اس دور کے اندر، جب انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن تو بہت پھیل چکی، لیکن اس انفارمیشن میں کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب اس جنریشن کے پاس انفارمیشن کا تو ایک سمندر ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس انفارمیشن میں سے کون سی انفارمیشن فائدے کی ہے اور کون سی نقصان کی۔ بس اس انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوالات اور اشکالات ہیں ذہن میں کہ جی یہ نماز تو بس مولوی لڑتے رہتے ہیں ہر وقت، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، نماز کیسے پڑھیں بس جی، کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے جی ہاتھ چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے جی ایسے کرو، کوئی کہتا ہے یہ مولوی لڑتے ہی بہت ہیں جی نماز ہم کیسے پڑھیں۔ ایک بہانہ یہ ہے، اگرچہ یہ بہانہ، یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ذہنوں میں ایک بہانہ یہ ہے نماز نہ پڑھنے کا، نماز سے سستی اور کوتاہی کا۔ اور پھر اس لیے بھی کچھ ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے بھئی میں تو اتنی نماز پڑھتا ہوں نمازیں، میں تو 5 نمازیں پڑھ رہا تھا، میری زندگی کی مشکلات پھر بھی کم نہیں ہو رہی۔
میرے مسائل پھر بھی کم نہیں ہو رہے، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، پھر میں بیمار کیوں ہو رہا ہوں، پھر مجھے مالی تنگی کیوں آ رہی ہے، پھر یہ مصیبتیں پریشانیاں کیوں، لہذا میں نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں، اس نئی جنریشن کے ذہنوں میں نماز نہ پڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کہتے ہیں جی کیوں پڑھے نماز، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہماری مشکلیں کم نہیں ہو رہی، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، لہذا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کے کچھ اشکالات اور کچھ توہمات، کچھ سوالات جو اس انفارمیشن کے سمندر کے اندر ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، اور نماز جیسی اہم ترین عبادت، دین کا ستون، یعنی الصلاۃ عماد الدین، یہ جو دین کا ستون ہے، عماد کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سادہ عام پلر، ایک ہوتا ہے سینٹر والا درمیانہ پلر۔ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال سمجھائی، 5 ستون ہیں نا اسلام کے، بنی الاسلام علی خمس، 5 ستون ہیں۔ نماز ہے دوسرے نمبر پر، شہادت ہے پہلے نمبر پر، گواہی دینا اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت۔ وہ کہتے ہیں نماز سینٹر والا پلر ہے، سینٹر والا۔ آپ نے کبھی کنوپی لگائے دیکھا ہے؟ شادیوں میں مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، فنکشن، کنوپی لگتی، اس میں 4 سائڈ پر وہ لگاتا ہے، جو کنوپی تمبو باندھنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ 4 بانس سائڈوں پر لگاتا ہے اور ایک بڑا بانس سینٹر میں کھڑا کرتا ہے۔ اس کے اوپر سارا وزن ہوتا ہے اس پوری کنوپی کا، اگر وہ ہٹ جائے تو باقی سارا کچھ بھی ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو عماد ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، یہ وہ والا پلر ہے جو سینٹر والا پلر ہے۔ اگر یہ پلر ہٹ جائے یا یہ پلر گر جائے تو باقی کے 4 پلر بھی گر جاتے ہیں۔ اور پھر بھائیوں، بالخصوص اس نماز کے موضوع پر نوجوان، نئی نسل زیادہ مخاطب ہے۔ کیوں کہ مسجد میں سفید داڑھی والے بابے بزرگ تو پھر کچھ نظر آتے ہیں، نوجوانوں کے لیے اس میں مختلف قسم کے اشکالات ہیں۔ اچھا پھر پڑھ لیں گے نماز، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، پھر پڑھ لیں گے، کون سی نماز بھاگی جا رہی؟ گھروں کا ماحول وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس انٹرنیٹ کے دور سے پہلے، 80 کی دہائی سے پہلے، جب صرف پی ٹی وی اور ایس ٹی این ہوتا تھا، تب سکولوں کا ماحول بھی کچھ اچھا تھا، گھروں کا ماحول بھی کچھ بہتر تھا۔ پھر جب یہ سارا سیلاب آیا ہے، اس کے اندر اب بہت ساری چوائسز ہیں، بہت ساری آپشنز ہیں، ہر ایک کے پاس بڑا سارا میدان وسیع ہے، جو جس کو چاہے اختیار کر لیتا ہے۔ اب نہ تعلیمی میدان میں وہ تربیت، نہ اسکولوں سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں، نہ گھروں سے۔ پہلے کم از کم مائیں صبح اٹھاتی تھیں، بیٹا اٹھو نماز کے لیے، اب صرف ماں اٹھاتی ہے، اٹھو یونیورسٹی کے لیے، اسکول کالج کے لیے، جاب پر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حالانکہ تربیت کے اندر بھی سب سے ضروری چیز یہ تھی، اولاد کی تربیت ہوتی۔ لقمان حکیم، ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کی، اور ان کی حکمت و دانائی کے قصے معروف ہیں۔ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہوا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نماز کا حکم، یہ تربیت، اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرنا، یعنی انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں اسٹیبلش کرنا۔ جب اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی بولنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں اسٹیبلش دی پریئر، یا آپ اردو میں کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ حالانکہ یہ جو قیام ہے، اقامت صلاح، اس کے لیے یہ معنی کافی نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت کرو، نماز کو مینٹین کرو، پریزرو کرو، مینٹین کرو۔ ایک اور مثال سے بات کو سمجھو۔ پودا ہے نا، ایک تو درخت ہوتے ہیں، تناور درخت ہوتے ہیں، موٹے موٹے بڑے درخت ہوتے ہیں، خود بخود اپنا وزن اٹھاتے ہیں، آندھی طوفان سے بھی وہ لڑ لیتے ہیں، لکڑی ان کی مضبوط ہوتی۔
کچھ بیلیں ہوتی ہیں، کچھ پودے ہوتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بھی بچانا پڑتا ہے، وہ خود سے کھڑے نہیں ہو پاتے، اس کے درمیان میں کوئی لکڑی گاڑ کر یا کوئی رسی باندھ کر اس کو کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس شیپ میں یہ پودا چڑھ جائے، یہ بیل چڑھ جائے۔ یہ ہے پریزرو کرنا، یعنی اس کو موسم کی سردی گرمی سے، کیڑے مکوڑوں سے بھی بچانا، اور اس کے سیدھا اس کے کھڑے رکھنے کا بندوبست بھی کرنا۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بارے میں جو وسواس، شکوک و شبہات، یہ جو اشکالات اور یہ توہمات ہیں، ان سے بھی بچنا، اور نماز کو سیدھا بالکل نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ اقامت صلاۃ بہت وسیع معنی ہے۔ اب ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، وہ نماز کو مؤخر کر دیتا ہے اور باقی کام وہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے کر لوں، میری پرائرٹیز، امپورٹنٹ کام میرے فلاں فلاں ہیں، پہلے میں یہ کام نبیڑ لوں، پہلے اٹھا تاخیر سے ہے، نماز کے وقت پر اٹھا نہیں، دیر سے اٹھا، وہ ایک غلطی ہے۔ اب دوسری غلطی پر غلطی کیا ہے کہ میں پہلے یہ کام میرا رہتا ہے، پہلے میں یہ نماز پھر پڑھ لوں گا۔ حالانکہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے کہ ایسا بندہ جو دنیا کے کاموں کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے اور نماز کو چھوڑ رہا ہے، شتت اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تو اپنے کام نبیڑ کے دکھا، میرا حق مار کر تو اپنے باقی کام نبیڑ کر دکھا۔ اب یہ جتنے بھی کام کر رہا ہے، جتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ یہ کام پہلے ہونے والا تھا، میں یہ کر لوں پھر نماز، یا تو اس کام میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اس کی کوئی خوشی ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کروں میں، خوشیوں کا مالک کون ہے؟ فائدوں کا مالک کون ہے؟ فائدے کون پہنچائے گا؟ اللہ۔ خوشیاں کون پہنچائے گا؟ اللہ۔ خوشیاں پہنچانے والا، فائدے پہنچانے والا، میرے کاموں کو سنوارنے والا، میری بگڑی بنانے والا، کاموں میں برکت ڈالنے والا، ان ساری چیزوں کا مالک جب اس کا حق ادا کیے بغیر میں کاموں کو نبیڑنے چلا ہوں، وہ کام کیسے پورے ہو جائیں گے؟ اب میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، دیکھو، اس اپنے دماغ کے خلل کو بھی دور کرو۔ نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھو، اگرچہ ہم نے ایک گزشتہ 3-4 دہائیاں ہم نے اس بات پر مناظرے کیے ہیں، ہم نے اس بات پر بڑی مجلسیں، محفلیں سجائی ہیں، جھگڑے کیے ہیں، ایسے نماز نہیں ہوتی، ایسے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کی فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، میری تیرے پیچھے نہیں ہوتی، تیری میرے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہم اس جھگڑے میں پڑے رہے اور یہاں نماز نہ پڑھنے والی ایک فوج کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، یہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نماز کیوں پڑھی جائے۔ کیسے کا سوال اپنی جگہ، کیوں کا سوال زیادہ اہم تھا۔ اس کیوں کے سوال کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اب نوجوان کیوں کے سوال کو نہیں سوچتا کہ میں نماز کیوں پڑھوں، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، روحانی جسمانی فائدہ کیا ہوگا، میری روح کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ جو جدید یورپین کلچر ہے، یہ جو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کلچر ہے، یہ جو ماڈرنزم کا کلچر ہے، یہ جو جدید سویلائزڈ کلچر ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، ایک تو بڑی مصیبت اس کی کیا ہے کہ روح کو مانتا ہی نہیں، صرف باڈی، صرف جسم۔ پہلے جھگڑا تھا باڈی اور سول کا، جسم اور روح کا، اب باتیں ہو گئی 3، مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ ایک دماغ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب مادہ پرستانہ سوچ، مٹیریلسٹک اپروچ، ماڈرن اپروچ، وہ مائنڈ کو تو ایڈریس کرتی ہے، دماغی ضروریات کا خیال کرتی ہے، بدن کی ضروریات کا بھی خیال کرتی ہے، روح کا انکار کرتی ہے۔ ہمارا نوجوان وہ روح کو سمجھتا ہی نہیں، روحانی ضروریات کو مانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہا ہے جو اس کو یہ سکھاتی ہے کہ روح نام کی تو، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی نا، میئر نہیں کی جا سکتی۔ دماغ کو بھی پہلے سائنس نہیں مانتی تھی، یہ تو 80s کا بھلا ہو جب دماغ، میڈیکل سائنس نے دماغ کو سمجھا، دماغ کے فنکشن کو سمجھا، اور سمجھا کہ ہاں دماغ کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہر کام کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ریزن، دماغی ضرورت اور جسم کی ضرورت۔
روح کی ضرورت کیسے پوری ہونی ہے، یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا سوائے اسلام کے۔ اب سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نماز کیوں پڑھو، یہ نماز تمہارے بدن کی ضرورتیں بھی پوری کر رہی ہے، یہ تمہاری روح کی ضرورتیں بھی پوری کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ تمہاری دماغی ضروریات بھی پوری کر رہی ہے۔ ہم روتے ہیں مورل ڈکلائن آ گیا ہے، اخلاقی انحطاط آ گیا ہے، بہت زیادہ بڑے مسائل ہیں جی، بعد عدم برداشت ہے، بے صبرا پن ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، لوگوں کے اندر بہت ساری اخلاقی بیماریاں آ گئیں۔ بھائی ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے فوکس کریں تو اس کی ایک وجہ کہ ہم نے نماز کے کلچر کو چھوڑا ہے۔ یہ نماز ایک انسان کے اندر کتنی اخلاقی اقدار پیدا کر رہی تھی، صفائی کی عادت پیدا کر رہی تھی، ٹائم کی پابندی کی عادت پیدا کر رہی تھی، دوسروں کا احساس کرنے کی عادت پیدا کر رہی تھی، صبر پیدا کر رہی تھی، جلد بازی سے روک رہی تھی۔ کیسے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ نماز سے یہ سارے فائدے کیسے حاصل ہو رہے ہیں؟ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، پہلی صف کو حاصل کرنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن نماز کا جو پورا نظام ہے اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے تم گردن نہ پھلانگنا، کسی کی گردن پھلانگ کر تم پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے نہ جانا۔ تکبیر تحریمہ کا کتنا ثواب ہے، تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر میں پہنچنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن اس نظام نے، نماز کے نظام نے، نماز کی تربیت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تکبیر تحریمہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ کر نہ جانا، دگڑ دگڑ کرتے ہوئے نہ جانا، بدتمیزی نہ، بے وقاری نہ محسوس ہو، تحمل اور وقار کے ساتھ جانا۔ 5 وقت دن میں آنا ہے، 5 وقت۔ اچھا میں تو حیران ہوا میری نظر سے جب گزرا نا کہ ہاتھ دھونے کا دن بھی بنا رہی ہیں اقوام عالم اب دنیا میں۔ یہ پچھلے دنوں ہم جس پینڈیمک سے گزرے ہیں اور محسوس ہوا دنیا کو کہ بھئی ایسی ایسی بیماریاں ہیں، جلدی امراض ایسی کئی ہیں، اور یہ ایسے کئی وائرس ہیں جو اس وجہ سے پھیل رہے ہیں کہ ہم نے صفائی کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تو اب وہ دنیا میں اویئرنیس کیا پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ دھونے کا عالمی دن مناؤ۔ اچھا اسکولوں میں جا جا کر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا یہ سیف گارڈ والے اور مختلف دوسرے جو ڈٹرجنٹ بناتے ہیں، وہ اسکولوں میں جا جا کر کیا بچوں کو ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ان بدھوؤں کو پوچھو یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان مسلمانوں کے بچوں کو دین نے دن میں 5 دفعہ وضو کا طریقہ سکھایا تھا۔ بھائی ہاتھ دھونا ہے انگلیوں کا خلال کر کے۔ یہ جو اسکول میں جا کے وہ سکھاتے ہیں آپ کو ہائیجین کلچر، ہاں، اور آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح نیچے سے ہاتھ دھونے، اوپر سے ہاتھ دھونے، انگلیوں کے اندر سے دھونا ہے، ناخنوں کو یوں، یہ اب تم سکھا رہے ہو۔ یہ تو وضو کا طریقہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا تھا کہ یہ وہ اعضاء ہیں جو دھونے ہیں اور ان میں سے خشک کچھ نہ رہے۔ اچھا اور ابھی تم صرف ہاتھ دھلانے تک پہنچے ہو، ابھی تمہیں صرف یہ سمجھ آئی ہے کہ ہاتھ دھلتے رہیں، دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں۔ آپ فون ملاتے ہیں نا، آپ کو فون پر وہ بیوی بھی کہتی ہے جی فاصلہ رکھیں، دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں۔ اب یہ بار بار 5 دفعہ تو اسلام آپ سے وضو کی صورت میں ہاتھ دھلوا رہا ہے، اور ساتھ آپ کو کلی بھی کرواتا ہے، ساتھ آپ کا ناک بھی صاف کرواتا ہے۔ باقی کی بیماریاں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا وائرس پھیلتا ہے، آپ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں کہ آپ کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے، اس سے جو پارٹیکلز ہوا میں ذرات پھیل رہے ہیں، اس سے یہ وائرس دوسرے تیسرے چوتھے لوگوں میں۔ اب اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ بھئی تم اپنا منہ ناک بھی ساتھ ساتھ صاف کرو، جلدی امراض بھی تمہاری دور ہوں گی، وائرس بھی تمہیں کم لگیں گے۔ اور پھر یہ تو وہ فائدے ہیں جو جسمانی ہیں، ان کا ذکر میں نے شاید پہلے بھی کیا۔ اب تم مسجد میں آئے ہو، 5 وقت تم نے اپنے کپڑے بھی صاف رکھنے، صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے ہاتھ منہ دھویا، اب صفائی کا وہ نظام بھی قائم کرو جب مسجد میں آنا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آؤ صاف ستھری حالت میں آؤ، کنگھی کر کر آؤ، کپڑے صاف پہن کر آؤ۔ ہاں بامرے مجبوری کام کر رہا ہے، کوئی مکینک ہے، ورکشاپ سے اٹھ کر آیا ہے، ٹھیک ہے، آ گیا، گنجائش ہے، لیکن بہترین نماز جو اختیار کرے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اہتمام کر کے آئے۔
جس حالت میں بھی ہے تھوڑا سا بن سنور کر آئے. یہ بندہ کبھی محلے میں گند پڑا رہنے دے گا؟ یہ بندہ کبھی گلی گندی چھوڑے گا؟ یہ بندہ کبھی اپنے گھر کا کوڑا نکال کر سڑک پر رکھے گا؟ یعنی انفرادی تربیت سے لے کے معاشرتی تربیت تک. اب جو یہ مسجد میں آیا ہے، یہ مسجد میں آئے گا تو یہ سارے معاشرے سے لا تعلق رہے گا. اگر رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نماز کے سسٹم کو سمجھا نہیں ہے. بھائی یہ ہیں وہ نماز کے فائدے جن کو ہم رو رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جی معاشرے کی تربیت کب ہوگی، کیسے ہوگی؟ مولوی صاحب کے اوپر بڑا پریشر ہے. جتنے بھی علماء حضرات ہیں، منبر و محراب کے وارث ہیں، دین کے داعی لوگ، ان کے اوپر بڑا پریشر ہے. عامت الناس میں یا عام لوگوں میں یہ ایک بات ہے، زبان زد عام ہے، میڈیا بھی اسی بات کو رو رہا ہے، ہر بندہ کہتے ہیں جی یہ مولوی لوگوں کی تربیت نہیں کرتے، یہ مولوی لوگوں کو نہیں سمجھاتے ٹریفک پر کیسے کھڑے ہونا ہے. سڑک پر ایک انسان کا پاؤں آ جائے تو گاڑی کا ٹائر رک جانا چاہیے. اچھا یہ کون سکھائے؟ مولوی صاحب سکھائیں. ابھی مولوی صاحب جو سکھا رہے ہیں وہ یہی تو سکھا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. جمعے کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جمعے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو یہ خیال ہے. ایک مسجد میں گیا تو وہاں کے وہ حضرات دوست مجھے کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب جو ہے نا وہ ہر وقت بس نہ توحید، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں پر بات کرتے رہتے ہیں، وہ اخلاقیات پر اور معاملات پر بات نہیں کرتے. میں نے کہا اللہ کے بندے تم اس بات کو غنیمت جانو. دوست تھا، میں نے کہا بھائی تم اس بات کو اپنے لیے ایک غنیمت سمجھو کہ یہ تمہارے ایمان کی فکر کر رہے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے، کافر اخلاقیات کی بات تو وہ بھی کرتا ہے، لبرل، سیکولر، ملحد، دین بیزار، اخلاقیات سکھانے کی بات تو وہ بھی کرتا ہے. ایمان سکھانے کی بات مولوی بیچارے کے علاوہ کرتا بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اب میڈیا پر بیٹھے بیٹھے اتنے بڑے بڑے جغادری، وہ کبھی آپ کا ایمان بوسٹ کرتے ہیں؟ وہ کبھی آپ کی روح کی پاکیزگی، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں کرتے. اب یہ ڈیوٹی بھی مولوی کے ذمہ ہے اور پھر لوگوں کی تربیت بھی. مولوی یہ کہتا ہے، منبر و محراب کا وارث، دین کا داعی یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے ایمان کی تطہیر، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، کم از کم نماز کو ہی سمجھو. تو یہ جو تمہارے معاشرتی مسائل ہیں، یہ جو اخلاقی عیوب ہیں، ان کا رونا ہے، یہ رونا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تم جو کہتے ہو ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہونے کا ادب سکھاؤ، میں کہتا ہوں یہ نماز میں مسجد میں کھڑے ہونے کا ادب سیکھ لیں تو سڑک پر گاڑیاں سیدھی کھڑی کرنے کا خود ہی ادب آ جائے. اسلام نے صف بندی سکھائی ہے، نماز میں لائن ترتیب سے بناؤ. سووا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. اب جو قوم نماز میں لین ڈسپلن کی پابندی کرے گی، وہ بینک کے باہر کیوں نہیں کرے گی؟ کرے گی بھائی. اس کو لین خود بخود بنانی آنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے اوپر لوگوں کو تربیت ہی نہیں کی، لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہوئی، معاشرتی تربیت بھی نہیں ہوئی. اور پھر ہمارے نوجوان کو صرف یہی مسئلے نظر آتے ہیں. او جی فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو. اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ مولوی صاحب سے پوچھے مولوی صاحب میں نماز کیوں پڑھوں. ہاں پھر مولوی صاحب اگر اللہ ان کو سمجھ دے، کوئی میرے جیسا بدھو بجکڑ بندہ نہ ہو اس کو اور بدزن کر دے، کوئی سمجھدار عالم ہو وہ اس کو سمجھائے بیٹا نماز اس لیے پڑھو کہ یہ نماز تمہاری زندگی، تمہاری دنیاوی ضروریات، سب سے پہلے سب سے بنیادی بندے کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا، لاجک سمجھ آتی ہے. جب آپ کا کیوں کا جواب کلیئر ہو جاتا ہے نا، کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایک نوجوان کو آپ نے سمجھا دیا نا داڑھی کیوں رکھو. اب اس کو آپ یہ بتاؤ بھائی داڑھی کو چھیڑنا نہیں، نیچے سے نہیں کاٹنی، ادھر سے نہیں کاٹنی، ادھر سے نہیں کاٹنی، خط نہیں بنانے، شکلیں نہیں بنانی، داڑھی ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. کیسے داڑھی رکھو یہ بتانا زیادہ ضروری نہیں ہے. جب اس کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، اس کی یہ کنفیوژن، داڑھی کیوں رکھنی ہے؟ اس لیے رکھنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، یہ کلچر ہے اسلام کا. جب اس کا کیوں کلیئر ہو جائے گا، داڑھی رکھنے میں کانفیڈنس آ جائے گا. جب اس کا یہ کیوں کلیئر ہو گیا کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، بیٹا گریٹیچیوڈ. اور یہ بھی مصیبت ہے نا کہ ہمارے نوجوانوں کو نا اب انگلش کی جو ترکیبات ہیں اور الفاظ ہیں نا زیادہ اچھے سمجھ آتے ہیں. اگر میں اس کو کہوں کہ بھائی شکرانے کے طور پر نماز پڑھو، اس کو لگے گا کہ شاید یہ مولوی صاحب نا مولویانہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے الحمدللہ کہو، شکر الحمدللہ، یہ شکرانہ. جب اس کو کہوں نا گریٹیچیوڈ کا ایٹریبیوٹ اپناؤ، ہاں یہ تو بات جو نا گورا بھی کرتا ہے،
یہ تو بات موٹیویشنل سپیکرز بھی کرتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. تو بھائی یہ نماز گریٹیٹیوڈ سکھاتی ہے. پہلا، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کیوں پڑھو؟ کہ یہ نماز تمہارے خالق کی طرف سے ایک تم سے یہ مطالبہ ہے. کتنے منٹ ہیں دن میں؟ کتنے منٹ ہیں 24 گھنٹوں میں؟ 1440 منٹ ہیں. 15 منٹ لگا لو، بڑی اچھی نماز پڑھے کوئی بندہ 15 منٹ لگا لو. 5 × 15 75 منٹ. 1440 منٹ میں سے 75 منٹ اللہ کے لیے نکالو. 6 گھنٹے بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیلتا ہے، 3 گھنٹے کی مووی دیکھتا ہے، ڈرامہ. اب تو سیریلز آ گئی ہیں نا، نیٹ فلکس پہ سیریل چل رہی ہے، ارطغرل چل رہا ہے عرصہ دراز سے، اس کے سیزن ہی نہیں ختم ہو رہے، پھر آگے اس کی قسطیں نہیں، دیکھے جائے گا. لیکن نماز 15 منٹ کے لیے اس کو لگتا ہے کہ یہ لمبا کام ہے، یہ مشکل کام ہے. بھائی اس کے لیے اپنے دماغ کی تربیت کی ضرورت ہے کہ میرے لیے پرائورٹی کس چیز میں ہے، میرے لیے زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے. پلیئر، سکون، خوشی، راحت. ہمارا نوجوان، یہ جو جدید نسل ہے، یہ جو 20ویں 21ویں صدی کی اس سنگم پر پیدا ہونے والی نسل ہے، یہ 90s اور 20s کے، یہ وہ نسل ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا تھا. پچھلے والوں کی بڑوں کی بات نہیں مانتے اور آگے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا، رستے میں درمیان میں کنفیوز کھڑے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سمندر کے اندر غوطے پر غوطہ کھا رہے ہیں، صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہے. ان کے لیے یہ چند گزارشات ہیں کہ بھائی یہ نماز اس لیے ضروری ہے کہ یہ نماز آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا کرتی ہے، یہ نماز آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتی ہے، یہ نماز آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، یہ نماز آپ کو سیلف ڈسپلن سکھاتی ہے، یہ نماز آپ کو ڈیولپمنٹ، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کے لیے آپ پیسے دے کر مختلف موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جاتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، گھنٹوں کی ورکشاپس کرتے ہیں، اپنے دن ضائع کرتے ہیں. اور اس کے لیے اب کیا سیکھنے جا رہے ہو؟ میں ٹائم مینجمنٹ سیکھنے جا رہا ہوں، میں سیلف ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہا ہوں، میں سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول سیکھنے جا رہا ہوں. بھائی یہ نماز، باقی ساری عبادات میں بھی یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ مخصوص بات کر رہے ہیں نماز کی، باقی ساری چیزیں بھی یہی سکھاتی ہیں. انسان کی قدر کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کا احساس کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، صفائی قائم کرو، برداشت کرو، گالی نہ دو، صبر کرو، تحمل پیدا کرو. یہ ساری چیزیں نماز بھی سکھاتی ہے، روزہ بھی سکھاتا ہے، زکوٰۃ بھی سکھاتی ہے، حج بھی سکھاتا ہے. آپ کسی عبادت کو بھی لے لیں. اللہ اکبر. تو محترم بھائیوں، نماز کو پڑھنا ہے نماز کے فائدوں کو جانتے ہوئے. جب آپ کو نماز کے فائدے سمجھ آ جائیں گے نا، اب یہ جو دوسرا اشکال ہے نا کہ جی میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں نماز کیوں پڑھوں، ان کے لیے بھی چھوٹی سی عرض ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بھئی نماز میں اس لیے تو پڑھتا نہیں ہوں کہ بھئی نماز پڑھنے سے میرے مسئلے حل ہوں. نماز تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ حق مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے. نماز کو میں چوائس سے نہیں، یہ نماز تو میرے پر اللہ نے فرض کر دی ہے کہ جتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو تم گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کا تھوڑا سا یہ ادا کرو کہ تم نماز پڑھو. یہ تو پڑھنی. اچھا ایک اور بڑی مشکل ہے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، او جی اتنی 17 رکھتے ہیں عشاء کی، جی میرے سے نہیں پڑھی جاتی. ہاں جی اتنی 12 رکھتے ہیں جی ظہر کی، میرے سے نہیں پڑھی جاتی. ہاں میرے پیارے بھائی، میرے نوجوان ساتھی، ماننا کہ تمہارے اندر انرجی بہت ہے، تمہارے میں کام بہت ہیں، تمہیں پسوڑیاں بہت ہیں، مان لی بات ٹھیک ہے. تم سے نئی نوافل پڑھے جاتے، نئی سنتیں پڑھی جاتی، کم از کم فرائض کی پابندی کرو، کم از کم فرائض کی پابندی کرو جس سے تم کافر ہونے سے بچ جاؤ. 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 دین میں آسانیاں بھی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ ایک موضوع کے طور پر بھی لائیں گے کہ نماز کی آسانیاں. نماز صرف مشکل ہی مشکل نہیں ہے، اللہ نے نماز کے اندر بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں بھی رکھی. تو یہ ایک موٹی بات ہے کہ کم از کم ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی کبھی نہ چھوڑو. حالانکہ فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ ہم الگ سے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ظہر کی سنتوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، عصر، مغرب، عشاء اس کی سنتیں، وتر، اس کے آگے پیچھے کے نوافل فضیلتیں. لیکن وہ سارے کے سارے نوافل ہیں، پڑھو تو ثواب ہوگا، نہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. پکڑ کس بات پر ہے؟ فرضوں پر. کم از کم فرض پڑھو.
اور حتی الامکان کوشش کرو کہ مسجد میں پڑھو. چلو مسجد نہ بھی ملے, آگے پیچھے ہو جائے تو پڑھ لو, کیونکہ جماعت سے پڑھنے پر اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں جماعت سے پڑھنا فرض ہے, کچھ کہتے ہیں جماعت سے پڑھنا مستحب ہے. چلو اختلاف کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم سہولت دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ فرض رکعات کم از کم پڑھو, جہاں کہیں بھی ہو وہاں پڑھو. جماعت سے مل جائے تو کیا بات ہے, 27 گنا ثواب ہو. کیوں کہ یہ صرف نماز پڑھ نہیں رہا, یہ نماز کی دعوت بھی دے رہا ہے, خاموش دعوت, زبان سے نہیں کہہ رہا آؤ 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 نماز پڑھو, پڑھ کر دکھا رہا ہے لوگوں کو. تو بھائی یہ نماز پڑھنے کے بارے میں جو کلچر ہے, اس کلچر کو انشاءاللہ پیدا کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر, اپنے نوجوانوں کے اندر, اپنے تعلیمی اداروں کے اندر. اور یہ بات سمجھانی ہے, اب وقت اس چیز کا ہے کہ اس چیز کے جھگڑے کو کم کیا جائے, ختم نہ کیا جائے. یہ جھگڑا اپنی جگہ موجود رہنا چاہیے کہیں نہ کہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا. اسی کے لیے انشاءاللہ مسجد میں ایک ورکشاپ بھی ہو رہی ہے, یہ اگلے ایک ہفتے کے دوران 4 دنوں کی ورکشاپ ہے. جو بھائی اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ نماز کے بعد باہر معلومات بھی لے سکتے ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے مسنون, اور نماز کیوں پڑھنی ہے, اس کے فوائد کیا کیا ہیں, اس کے جسمانی روحانی دنیاوی اخروی فوائد کیا کیا ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ سمجھنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.